بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 61 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ جن آیات کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، ان آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے گزشتہ منگل گزشتہ درس میں یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا، بائیں طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو سب سے پہلے فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، پھر اس کے بعد دوسرا احسان دریائے قلزم سے پار ہونا تھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جا کر 40 دن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد تورات کتاب لانا تھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونا، پھر اللہ کی طرف سے ان کی معافی اور توبہ کی شکل کا پیدا کیا جانا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کا وطن اصلی فلسطین اور ملک شام کی طرف حکم جہاد دیا جانا اور بنی اسرائیل کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ اس وقت ہمارے آبائی وطن ملک شام پر قوم عمالقہ جیسی طاقتور قوم قابض ہے، لہذا ہم قتال نہیں کریں گے، آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں 40 سال گرفتار کرنا، پھر اس میدان تیہ میں بھی انعامات و احسانات کا سلسلے کا جاری ہو جانا۔ وہ ایک میدان تھا جس میں کوئی سایہ دار درخت تو تھا نہیں اور آبادی بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میدان تیہ میں بھی بنی اسرائیل پر انعامات فرمائے، بادلوں کو سایہ فگن فرمایا، غذا کے طور پر آسمان سے من و سلویٰ کو نازل فرمایا،
روشنی کے لیے ایک ستون کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس میدان تیہ میں اندھیرے سے محفوظ رہی تھی۔ اسی طرح پانی پینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مارنے کی وجہ سے ایک پتھر سے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ سارے انعامات و احسانات اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمایا تھا۔ اب بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے، وقت کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی اتباع و اطاعت کرتے، فسق اور فجور سے باز رہتے، بجائے اس کے انہوں نے منمانی شروع کر دی، سرکشی کی، نافرمانی کی۔ آپ حضرات مسلسل ہونے والے دروس میں سن رہے ہیں کہ ان کی شرارتیں اور ان کی نافرمانیاں کس انداز کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو کہنے لگے کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی آواز آ جائے غائبانہ طور پر تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں 70 سرداروں کو منتخب کیا، کوہ طور پر لے گئے، وہاں سے آواز بھی آئی غائبانہ طور پر کہ یہ تورات ہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آواز کو سن کر انہوں نے مانا نہیں، اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ آواز کا کیا بھروسہ ہے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، حتی نر اللہ جہرتن، کھلم کھلا ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ ان پر اللہ کا غضب اترا، بجلی نے ان کو پکڑا اور وہ وہیں پر دم توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میری قوم کہیں مجھ پر تانا نہ مارے، الزام نہ لگا دے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں، ایک قبطی کو گھونسا مار دیا تو اس کا کام تمام ہو گیا تھا، تو پہاڑوں میں لے جا کر کے ان 70 کا بھی خاتمہ کر دیا، آپ اس کو زندہ کر دیجئے، ان کو سب کو زندہ کر دیجئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ ساری نعمتیں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن اللہ کی ان نعمتوں کی بنی اسرائیل نے ناقدری کی تو اللہ نے بنی اسرائیل کو پکڑ لیا اور ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے وہ افراد آج تو نہیں ہیں، ان کے واقعات آج ہمارے سامنے کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ یہ پکی سچی کتاب میں بنی اسرائیل کے ان واقعات کو کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اسی لیے دہرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پر بھی اللہ کے انعامات و احسانات ہوئے ہیں، قدر کرو۔ اور اللہ کے انعامات و احسانات کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیا جائے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا جائے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ یہ درس قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ درس کے معنی سبق کے آتے ہیں،
تو ہمیں درس میں بیٹھ کر درس لینا ہے، سبق لینا ہے مجھے اور آپ کو۔ جتنا ہم بیٹھتے رہیں گے یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں ہدایت ملتے رہے گی انشاءاللہ۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات و احسانات ہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ دیکھیے جن آیتوں کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ نے جو واقعہ بنی اسرائیل کا اور جو قصہ بیان فرمایا ہے، ایک واقعہ اور قصہ تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے میدان تیہ کی تفصیل اس سے پہلے والے درس میں تفصیل سے سماعت فرمایا۔ میدان تیہ کیا تھا؟ وہ میدان تھا جس میں بنی اسرائیل کو 40 سال تک قید کر دیا گیا تھا، اور اللہ جب کسی مجرم کو یا مجرم قوم کو قید کرنا چاہتے ہیں تو در و دیوار کے محتاج نہیں ہے، دروازوں کے محتاج نہیں ہے، کھلے میدان میں محصور کر کے رکھ دیا، قید کر کے رکھ دیا۔ صبح سے شام تک چلتے تھے، لیکن شام میں اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے جہاں صبح چلے تھے۔ اس طویل 40 سال کے عرصے میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک چیز ایک کے لیے رحمت ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے عذاب۔ اب یہ میدان تیہ بنی اسرائیل کے لیے تو اللہ کی پکڑ تھی، عذاب تھا، لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یوشع ابن نون بھی ہیں، جو ان دونوں نبیوں کے بعد پیغمبری سے نوازے گئے، نبی بنایا گیا انہیں، وہ بھی تھے۔ تو کیا یہ میدان تیہ ان کے لیے بھی عذاب تھا؟ نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، ایک چیز کو اللہ کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش بناتے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بنا دیتے۔ وہ میدان بنی اسرائیل کے لیے، مجرموں کے لیے تو عذاب تھا، لیکن مطیع اور فرما بردار بندوں کے لیے عذاب نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس میدان میں یہ رہے کتنے؟ 40 سال تک رہے، ایک زمانے تک رہے، من اور سلوہ کھاتے رہے۔ من اور سلوہ کی تحقیق اس سے پہلے والے درس میں ہوئی تھی، گرچہ کہ آج ہمارے اذہان، ہماری میموریاں کمزور ہو چکی ہیں، شام میں کھایا ہوا صبح تک یاد نہیں ہے، یہ درس کی چیزیں کہاں سے یاد رہیں گی؟ من کے لغوی معنی آپ کو بتائے گئے تھے احسان کرنے کے، چونکہ وہ غذا بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس لیے اس غذا کا نام من رکھ دیا گیا۔ من کے معنی احسان کرنے کے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کا ایک نام منان ہے، احسان کرنے والی ذات۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ منّا، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان رسول اللہ کو بھیجا۔ تو من کے معنی احسان کیا تھے، لیکن جس ڈش کا نام من رکھا گیا تھا اس کی شکل کیا تھی؟ رات میں آسمان سے من برستا تھا، ترنجبین جس کا نام کہا گیا، دھنیا کی شکل کی ایک شیریں اور میٹھی چیز تھی، صبح تک برستی تھی، صبح ہوتے ہی وہ کھاتے تھے مزے سے۔ اور اس سلوہ بٹیر جیسا ایک پرندہ تھا جو غول در غول شام ہوتے ہی ان کے پاس آ کر کے جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل ان کو پکڑتے، ذبح کرتے، پر نوچتے اور فرائی کر کے کباب بنا کر کھاتے تھے۔ کھاتے کھاتے کھاتے
مصر کی پرانی غذا یاد آنے لگی۔ مصر میں ترکاریاں کھاتے تھے، مصر میں مچھلیاں کھاتے تھے، ادرک، لہسن، پیاز، عدس، مسور کی دال۔ کہنے لگے یہ کھاتے کھاتے اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اکتا چکے ہیں جی، یہ من اور سلوہ اکتا چکے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے، مصری غذائیں چاہیے۔ اچھا بغیر محنت کے مل رہا ہے تو من اور سلوہ کی قدر نہیں ہے، تو کیا کرو، محنت کرو، محنت سے جو غذا ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ جاؤ فلاں شہر میں جاؤ، اور اس شہر میں جاؤ تو اس میں پہلا کام تو تمہیں وہاں کے باشندوں سے قتال کرنا ہوگا، لڑائی کرنا ہوگا جی، پھر ہم تمہیں فتح دیں گے، پھر اس میں کھیتی کرو تو یہ تمہاری مطلوبہ غذائیں، مرغوب غذائیں دستیاب ہو جائیں گی۔ کیا؟ ککڑیاں، ترکاریاں، گندم اور دال اور پیاز، جو جو چاہیے وہاں پر آپ لے لیجیے۔ لیکن اللہ نے جس شہر میں ان کو داخل ہونے کا حکم فرمایا تھا تو اس شہر میں خاص انداز سے اللہ نے داخل ہونے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے کہ وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلا حکم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ اس شہر میں تم جا رہے ہو تو جھکتے ہوئے جاؤ، سجدہ شکر بجا لاؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا حتتن کہتے ہوئے جاؤ۔ حتتن کے معنی آتے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، یہ کہتے ہوئے جاؤ، ان کو یہ تعلیم دی گئی۔ لیکن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو بدل دیا۔ یہ کیسی قوم تھی پتہ نہیں، اللہ نے کہا کہ جھکتے ہوئے جاؤ، عاجزی سے جاؤ، تو یہ جھکتے ہوئے نہیں گئے، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے۔ دیکھا آپ نے گستاخی۔ پھر اللہ نے ان سے کہا تھا حتتن کہتے ہوئے جاؤ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، انہیں استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے حتتن کو ہنتتن سے بدل دیا۔ حتتن کے معنی اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہنتتن کے معنی گندم، گھیوں یہ آتے ہیں۔ تو اللہ کا غضب ان پر اترا، ان کے درمیان تعاون پھیلا، بیک وقت 70,000 تعاون کا شکار ہو کر دم توڑ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح نافرمانی ہوتی ہے تو پھر قدرت بھی پکڑتی ہے، ورنہ قدرت تو پہلے پہل مہلت دیتی ہے، سہولت دیتی ہے، موقع دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی سرکشی چھوڑتا نہیں ہے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ ایک واقعہ تو بنی اسرائیل کا آج کی ان تلاوت کردہ آیتوں میں یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا واقعہ وہ بیان کیا گیا پانی کا جاری ہونا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا۔ یہ بھی میدان تیہ میں تھا، یہ واقعہ میدان تیہ ہی کا ہے۔ پانی کی ضرورت پڑی، اب انہوں نے پانی طلب کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے ہاتھ میں عصا ہے، پتھر پر مارو، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مار دیا، 1 2 نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ ان میں 12 خاندان تھے، 6 لاکھ کی ان کی آبادی تھی بنی اسرائیل میں، تو 12 تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ ایک نل کے پاس 10 12 کھڑے ہو کے لڑ لے رہے، وہ 6 لاکھ کی آبادی میں نہیں لڑتے، وہی بنی اسرائیل جیسے 12 قبیلے اور خاندانوں کے لیے کیا ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو پچھلے سبق کا اور آج کی تلاوت کردہ آیتوں کے اندر بیان کیے گئے واقعات کا خلاصہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں اور مفسرین کے مطابق نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دھیان دیجئے اور توجہ سے سماعت فرمائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
وہ مانے اور، اذ مانے اس وقت کو، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ قالا کہا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. میں نے گزشتہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کیا تھا، یاد ہے؟ کس کو یاد رہتا؟ نہیں یاد ہے؟ موسیٰ سریانی زبان کا لفظ ہے. موسیٰ اصل میں کیا تھا؟ میشا تھا. بولا نہیں بولا میں کچھ؟ ہاں، لیکن یاد کس کو ہے؟ میشا. می کہتے ہیں پانی کو، شا کہتے ہیں سریانی زبان میں درخت کو. کس کو بولتے ہیں؟ جھاڑ. اردو میں درخت، جھاڑ. تو درخت کو وہ موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بیٹھے ہوئے ایک چند درختوں کے نیچے آ کر کے صندوق رک گیا تھا، تو وہ صندوق وہیں پر ملا تھا فرعونیوں کو. تو نیچے پانی، اوپر درخت تھا، وہ بچہ وہیں پر ملا. تو کہا گیا یہ تو میشا ہے، درخت کے نیچے کا پانی. اب وہ عربی میں جا کر کے بدل گیا، میشا جا کر کے کیا ہو گیا؟ موسیٰ ہو گیا. اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یہ تھوڑا یہ اگلی آیت ہوگی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. ان لوگوں نے غذا مانگی تھی. کون سی غذا مانگی تھی؟ من اور سلوا کو چھوڑ کر مصری غذائیں مانگی تھی، ترکاریاں، ککڑیاں اور دال، گندم، پیاز. تو اللہ نے کہا کہ محنت کرو اور فلاں بستی میں فلاں شہر میں جاؤ. اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس بستی میں. هذه مانے یہ، قریتن کے مانے شہر. اچھا عربی زبان میں گاؤں کو قریتن بولتے ہیں، اور قرا کے معنی آتے ہیں جمع ہونے کے. چونکہ گاؤں میں بستی میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ قریتن رکھ دیا گیا. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا فا مانے پس، لیا لہذا، کلو مانے کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن بہت زیادہ. ایک مفسر نے ترجمہ کیا ہے رغدن کا کثیرن سے، بہت زیادہ، اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا رغدن کا مزے سے کھاؤ. تو جس بستی میں بنی اسرائیل کو جانے کا حکم دیا گیا تھا اپنی مطلوبہ غذاؤں کی تلاش میں، اس بستی کا یہاں پر نام نہیں لیا گیا، صرف یہ کہا گیا قریتن. لیکن حضرات مفسرین کی تحقیق ہے کہ یہاں پر قریتن سے مراد اریحا بستی ہے. اس بستی کا نام کیا تھا؟ اریحا، جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے. اریحا بستی اس کا نام تھا، اس میں داخل ہو جاؤ. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو، رغدا مزے سے، بہت زیادہ. اب قرآن کریم کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ بستی بڑی پر رونق تھی، اور وہاں پر ہر چیز کی بہتات، ہر چیز کی کثرت تھی. تبھی تو اللہ نے کہا کہ رغدن مزے سے گاؤ. لیکن اللہ نے ایک حکم ان کو یہ دیا تھا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تھوڑا قریب آ جاؤ، اور تم داخل ہو جاؤ. الباب، بابن کے معنی دروازہ، گیٹ. شہر کے گیٹ میں جب تم جا رہے ہو تو جانے کا انداز تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ الباب معنی دروازہ، گیٹ. اور بابن کی جمع آتی ہے ابواب.
سجدن ساجد کی جمع، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ کیوں اللہ نے یہ حکم ان کو کیوں دیا تھا؟ یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ وہ اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی سرپرستی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ان دونوں حضرات کے بعد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل کی جو پرانی نسل تھی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ وہ جب تک تھی وہ تو تیاری نہیں تھی وہ فلسطین کے ملک شام کے اندر جانے کے لیے۔ کیوں؟ ایک زمانے تک وہ غلامی میں مبتلا تھے، ان کے اندر ہمت ختم ہو گئی تھی، کسی سے لڑ کر اپنا حق لینا، وہ چیز ان کے اندر سے ختم ہو، غلام بن کے غلامی کی عادت پڑ گئی تھی۔ بعد میں جب نئی نسل آئی تو اس نسل نے ہمت کیا تھا حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی ماتحتی میں، تب اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائے، اور اس فاتحانہ انداز میں وہ داخل ہو رہے تھے۔ اور جب کسی شہر میں آدمی فاتحانہ انداز میں داخل ہو، کامیاب انداز میں داخل ہو، اس شہر کو فتح کر کے وہ داخل ہو رہا ہو، تو اسلامی آداب کیا ہے؟ اکڑتے ہوئے، سینہ پھلاتے ہوئے، گردنوں کو اونچا کرتے ہوئے داخل نہ ہو، بلکہ کیسے داخل ہو؟ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ تو یہاں پر سجدن کا ترجمہ عاجزی کے ساتھ، پھر اس کا مطلب سجدہ شکر بھی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکرانہ نماز بھی پڑھیں، یہ پورے مطلب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، تواضع کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے آپ تواضع کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی چاشت کا وقت تھا، آپ نے 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص فاتح ایران جب ایران میں داخل ہوئے، اور وہاں کا جو مین شہر تھا مدائن کے اندر، اس قلعے میں آپ داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں، تو آپ نے اپنے نبی کی سنت کو ادا فرمایا، وہاں پر آپ نے نماز چاشت ادا فرمایا۔ بدر کا میدان مسلمانوں نے مار لیا، اور 70 بڑے بڑے دشمنان اسلام جہنم رسید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کا انداز کیا تھا؟ عاجزی، تواضع، سجدہ شکر ادا کیا، غرور اور تکبر نہیں کیا تھا۔ یہی تعلیم دی گئی تھی ان اسرائیلیوں کو، تم اریحہ بستی میں داخل ہو رہے ہو تو کیسے داخل ہونا؟ سجدہ، جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، کیا کہو جی؟ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہتے ہوئے جاؤ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ کتنی بڑی تعلیم ہے۔ آدمی کامیاب بھی ہو رہا ہے تو اس وقت شکر بھی ادا کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا، کیا بول کے؟ ہم اس لائق نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، آج ہم فتح یاب ہو رہے ہیں، یہ فضل ہے آپ کا، یہ کرم ہے آپ کا۔ یہ انداز کتنا پیارا انداز ہے۔ اس کے بجائے اکڑنا، غرور کرنا، تکبر کرنا اور بڑے جملے کہنا، یہ تو ابلیس کا کام ہے، فرعونیوں کا کام ہے، ایک مطیع فرمانبردار بندوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں لکم
تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. مطلب یہ گناہوں کو معاف کرنے کا فائدہ تم کو ہے, ہم کو نہیں ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور احسان کرنے والوں کو ہم مزید عطا فرمائیں گے. احسان کرنے والوں کو ہم مزید عطا فرمائیں گے. کیا مطلب ہے؟ عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ کو کھولنے کے لیے بیٹھے تو کافی وقت لگ جاتا ہے. محسنین یہ لفظ بنا ہے 3 حروف سے, ہا سین نون سے. حسن خوبصورت, مطلب یہ ہے کہ جو اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے وہ محسن ہے. اور ہمارا عمل خوبصورت 2 چیزوں سے بنتا ہے. ایک کیا ہے؟ ایک ہے ہمارا عمل جو خوبصورت بنتا ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ, ریاکاری نہ ہو, اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ. اور دوسرے یہ کہ عمل جو خوبصورت بنتا ہے وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عمل خوبصورت بن جاتا ہے. لہذا ایک عمل سنت کے مطابق ہے لیکن نیت ریاکاری کی ہے تو وہ عمل خوبصورت نہیں ہے. ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن ریاکاری ہے اس کے اندر, اور وہ سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کیا جا رہا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل بھی خوبصورت نہیں ہے. احسان کی ایک تشریح حدیث جبرائیل میں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے تمہارے دماغ میں, تمہارے دل میں کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. تو اللہ نے بیان فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم محسنین نیکوکاروں کو مزید عطا فرمائیں. بزرگوں اور عزیز دوستو, یہاں پر محسنین سے اشارہ ہے اس کی طرف کیونکہ بنی اسرائیل میں 2 ہو گئے تھے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور نافرمانی کی تھی, تو اللہ فرماتے کہ تم آج بول دو, حتتن بول دو, ہم معاف کر دیں گے. ان کو بھی اللہ نے وعدہ کیا معاف کر دیں گے. اسی طرح جنہوں نے گناہ تو نہیں کیا, نافرمانی تو نہیں کی, تو اللہ فرماتے ہیں یہ محسن ہیں, نیکوکار ہیں, ہم ان کو اور مزید اضافہ کریں گے نیکی کے اندر. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو ظالموں نے بدل ڈالا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, اس بات کو اس بات سے جو ان سے نہ کہی گئی تھی. ظالموں نے بدل ڈالا اس بات کو, جو بات, اس بات سے جو بات ان کو جو نہیں کہی گئی تھی. غیر الذی قیل لہم, اب ان سے کیا کہا گیا تھا؟ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ, یعنی عاجزی کے ساتھ جاؤ, تواضع کے ساتھ جاؤ. بجائے اس کے انہوں نے کیا کیا؟ سرین کے بل گئے. ایک تو یہ بدل دیا, اور دوسرا ان سے کہا گیا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے جاؤ, اللہ ہمیں معاف فرما, تو انہوں نے کیا کہا؟ ہنتتن, گھیاؤں گھیاؤں کہتے ہوئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ظالم ہے. یہ کیا ہے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو ہم نے اتارا ظالموں پر رجزم من السماء, آسمان سے عذاب. رجزن کے معنی عذاب, من السماء, آسمان سے.
اچھا آسمان سے جو عذاب اترا تھا وہ عذاب کون سا تھا؟ ورنہ عام طور پر اس کے حقیقی معنی یہی آتے ہیں ذہن کے اندر، آسمان سے اترنے والا عذاب پتھروں کی بارش ہو یا پھر پانی کی بارش ہو۔ یہاں پر مراد وہ نہیں ہے، یہاں پر مراد اللہ تعالی کا حکم مراد ہے، اللہ کے حکم سے ان پر عذاب اترا تھا۔ اور وہ عذاب کون سا تھا؟ وہ عذاب تھا طاعون کا، وبائی مرض اس کو کہتے ہیں، وبا پھیل گئی اور 70,000 مارے گئے، 70,000 لوگ مارے گئے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اس پر آپ غور کیجئے، اس بات کو آپ نوٹ کیجئے، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے آسمان سے ان کے اوپر عذاب اترا، طاعون پھیلا۔ یہاں سننے والے ہماری محفل کے بھی حضرات ہیں، باہر بھی حضرات سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں۔ تو اب یہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے، درس ہے، پکی بات ہے، پکا واقعہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ عذاب کیوں آیا تھا؟ انہوں نے ایک لفظ بدل دیا، حتتن کو ہنتتن کر دیا تو عذاب آ گیا اور 70,000 مارے گئے۔ تو جب ایک لفظ بدلنے کی اتنی خطرناک سزا ہے تو لہذا اگر کوئی پورے دین ہی کو بدل ڈالے اور دین میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر ڈالے، اپنی طرف سے رسم و رواج کو پیدا کر دے، تو پھر ان کے اوپر کتنا عذاب آنا چاہیے، ان کے اوپر کتنا عذاب آنا چاہیے آپ سوچو۔ اس لیے بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، جب بھی کوئی حکم یعنی جب بھی کوئی عمل کرو تو پھر شریعت کے آئینے میں اسے دیکھ لیا بھی کرو کہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک لفظ انہوں نے بدل دیا تو اتنا عذاب ان کے اوپر آیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے احکام شریعت بدل دیے گئے، زبان سے نہیں بدلتے، عمل سے ہم نے بدل کر کے رکھ دیا۔ گنانے بیٹھوں تو شاید صبح ہو جائے، عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے، کتنے احکام بدل ڈالے، تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا نہیں آئے؟ تو فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے اتارا ظالموں پر آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق کی وجہ سے، یعنی ان کے اوپر جو عذاب آیا تو کیوں آیا؟ فسق یعنی نافرمانی۔ فسق کے ویسے لغوی معنی ہے حد سے نکل جانا، تو ہر نافرمان جو بھی ہوتا ہے وہ حد سے باہر ہی ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان میں اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ یہاں پر کچھ اشارے کے ساتھ بیان کیا گیا، پھر بیچ میں ایک واقعہ دوسرا بیان کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ واقعہ آئے گا۔ اور مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں اس میں ترتیب نہیں ہے، بلا ترتیب اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مضمون مرتب ہو اور مضمون مربوط ہو، ہدایت والی بات ہے۔ اللہ کیف متفق، جیسے چاہے ویسے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ واقعات کو سنا کر مزے لینا نہیں ہے، مقصد ہے واقعات سے سبق لینا۔ اس لیے اللہ انہی گوشوں کو بیان کرتے ہیں جس سے بندہ جلدی نصیحت حاصل کر لے۔ اب دوسرا واقعہ وہی میدان تیہ میں پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا
لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. کیا بھئی پانی وانی لائے نہیں آج یہاں؟ اب پانی کی طلب، چائے کی طلب، آؤٹ ہو گئے اتنا جلدی؟ بچے صحیح بیٹھو، پرسکون، ذرہ بھی حرکت کرے تو ڈسٹرب ہوتا ہے یہاں. توجہ کے ساتھ. آپ کے دل میں اگر تھوڑی بھی یہ آگے سمجھو آپ نہ چاہتے ہوئے بیٹھے، اس کا اثر میرے اوپر پڑتے رہتا ہے. اس لیے بچے اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھنا، بیٹھ کے بے چینی نہیں کرنا. آپ بے چینی کریں تو ہمارے اوپر بے چینی طاری ہو جاتی. ہاں بالکل اس طرح بیٹھنا جیسے آپریشن تھیٹر کے اندر پرسکون. اس کو کون سا مریض جو آخری اس مومنٹ میں جاتا ہے نا، اس کو کون سا روم بولتے ہیں؟ آئی سی یو. ہاں آئی سی یو سمجھ لو. یہ اگر ویسا رہنا ہے تو رہنا ہے. اب 4 بھی بیٹھو، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے بیٹھیں گے، مگر سکون سے سنیں گے، مزے لے کے. اللہ کا کلام ہے نا. اگر آپ بے چینی کریں گے، ایک انگرے ایک ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اب زبردستی بیٹھے، اٹھو گے تو 4 لوگ دیکھتے ہیں. اب تھوڑے جنے چپی فون نکال کو کان کو ہاتھ لا کے نکلے تو معلوم ہے نا فون آیا بول کو. ہاں ایسا کرے تو پریشانی ہے. پورا ٹائم فارغ کر کے آنا، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ وقت بھی نہیں لیتے. دیکھتے دیکھتے دیکھو ٹائم ہی چھوڑا آپ کا. الحمدللہ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. استسقا، اس کا جو لفظ بنا ہے 3 حرفوں سے، سین قاف یا سے. وہ عربی گرامر ہے، اس کے اندر گئے تو یہ ایسا رہتا. سین قاف یا سے لفظاں ایک سے ایک بنتے. انگریزی میں بنتے نا، ایک سے ایک نہیں بنتے. گو، وینٹ، گون، یہ آپ کا وہ ہے ورب ہے نا. اب یہ گو جا کو وینٹ ہو جاتا ہو، کیسا ہوتا وہ عربی وہ انگلش والوں کو معلوم ہے. وہ تو یہ استسقا ہے نا، سین قاف یا سے بنا ہے. اس کے معنی مختلف ورب بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. استسقا کے معنی پانی مانگنا. تو اب اسی سے ٹھیک ہے بھائی، آپ کی چائے آ گئی. میں 2 منٹ کے لیے اپنے درس کو موقوف کرتا ہوں، جلدی پی لو. آہستہ آہستہ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. اب اس میں استسقا کہتے ہیں پانی مانگنا. اب ایک بات یہ بھی ہے، نماز استسقا، یہ نماز کے بارے میں بھی آپ حضرات سنیں. نماز استسقا، ہاں نماز استسقا کب ادا کی جاتی ہے؟ جب بارش نہ ہو اور جانور انسان حیران ہو، پریشان ہو. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک استسقا کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ممبر ہی سے دعا کر دینا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی دعا فرمایا، اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما. ممبر سے آپ اترے بھی نہیں، رحمت والی بارش برسنے لگی. اور استسقا کا دوسرا طریقہ ہے، جب پانی کی ضرورت ہو تو نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں. اور استسقا کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بستی کے باہر، بستی سے باہر نکلیں، اپنے ساتھ جانوروں کو لے کر نکلیں، پرانے کپڑوں میں نکلیں، 2 رکعت نماز استسقا کی نیت سے ادا کریں. پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو الٹا کر کے دعا کی جاتی ہے. یہ استسقا کے 3 طریقے اس شریعت کے اندر ہیں.
تو بہرحال چونکہ وہ استسقاء کا لفظ آیا تھا، اسی مناسبت سے نماز استسقاء بھی ذکر آ گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اضرب، ماریے اے موسیٰ، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجرہ، پتھر پر، حجر پتھر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس چشمے سے اثنتا عشرۃ، 12 عین، چشمے، 12 چشمے، فانفجرت، پھوٹ پڑے۔ یہ انفجرت ہے نا، انفجرت، یہ لفظ کس سے بنا؟ فا جیم را، فجرہ سے بنا۔ فجرک، اب اس کے اصل معنی پھوٹنے کے آتے ہیں۔ فجر کی نماز کو بھی فجر بولتے نا، فجر کی نماز کو فجر اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں روشنی پھوٹتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے فجر۔ یہ بھی انفجرت آ گیا، پھوٹنا۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، عین کے معنی، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی۔ اہل لغت نے لکھا ہے عین کے معنی عربی زبان میں 60 معنی آتے ہیں۔ کتنے؟ عین کے معنی پانی کا چشمہ، عین کے معنی آنکھ، عین کے معنی گھٹنا، عین کے معنی دیکھنے کے بھی آتے ہیں، عین کے معنی نگرانی کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو معنی کیے گئے وہ چشمے کے، 12 چشمے جو ہے پھوٹ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن جب ہم اس معجزے کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یاد کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کہیں بڑا معجزہ ہے ہمارے سرکار کا۔ ایک جنگ میں آپ نکلے، پانی نہیں تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے تو میرے پاس لاؤ۔ پتھر کا ایک پیالہ، اس میں تھوڑا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اس میں رکھا، انگلیوں کو اس میں آپ نے ڈبویا، پھر اللہ کے حکم سے بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنے لگا، اور پورے قافلے والوں نے، فوج نے، لشکر نے وضو کیا، سیراب ہوئے، اس کے بعد جا کر کے پانی رک گیا۔ اچھا، پتھر سے پانی نکلنا یہ تو ہوتا ہے، اتفاق سے فوراً نکل گیا تو معجزہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ تو نکلتا ہی ہے پانی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ خون، انگلیاں خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، اس میں سے پانی کا ابلنا، یہ میرے سرکار کا اعلیٰ معجزہ تھا، اعلیٰ معجزہ تھا۔ تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ کو اپنے پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ اناس، گروہ، خاندان، 12 خاندان تھے، 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ مصر میں جب وہ داخل ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں صرف 70 تھے، لیکن جب مصر سے نکلے تھے 6 لاکھ کی آبادی تھی ان کی، اور وہ 6 لاکھ میدان تی میں سرگرداں تھے۔ اللہ نے فرمایا کلو واشربو من رزق اللہ، کیا زبردست جملہ ہے، کھاؤ اور پیو، من سلوا، کھاؤ، واشربو چشمے کا پانی پیو، من رزق اللہ، یہ ہے کس کا؟ اللہ کا رزق ہے، تمہارے قوت بازو کا کمال نہیں ہے۔ انسان جب کھاتا ہے پیتا ہے، میں بریانی بنایا، میں ڈبل کا مٹھا بنایا، وہاں سے باورچی کو بلایا، یہ کرا، میں کرا، اللہ فرماتے نہیں،
تمہارے قوت بازو کا یہ نتیجہ نہیں، یہ رزق اللہ ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے جی؟ آج ایک مدرسے میں گیا تھا، وہیں بچوں سے پوچھا دوپہر میں کھانے کے بعد دعا کون کون پڑھے؟ تو 2-3 بچے ہاتھ اٹھے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر یہ پوچھا پلٹ کے کہ کھانے سے پہلے کی دعا کون کون پڑھے؟ وہ تو پورے ہاتھ اٹھا دی۔ تو ماشاءاللہ کھانے سے پہلے تو پڑھ رہے، کھانے کے بعد اللہ کو بھول جا رہے۔ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کہ عالم 2 لڈو کھالم چڑھا ختم نہیں، یاد کرنا نہیں کرنا اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، یہی تو ہے اللہ یاد دلا رہے ہیں اپنی کتاب سے۔ سورہ رحمان میں اللہ بار بار فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کا رزق ہے، اللہ کو یاد کرو، لیکن کھا کے بدماشی مت کرو۔ یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، آگے ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، وہی تو ہے نا، بدماشی مت کرو، کھاؤ پیو مگر زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اچھا فساد مچانا کس کو بولتے؟ فساد کا مطلب بھی سمجھو۔ فساد بولتا ہم بولتے اللہ کا کرم ہے ہم تو فساد نہیں مچا رہے، فساد کا مطلب سمجھتے روڈوں پہ نکلنا، حکومت کے خلاف آوازیں بلند کرنا، یا کچھ بھی ایسی کس کو بھی چھیڑ لینا، فساد۔ بلا شبہ فساد ہے یہ، لیکن فساد کی تعریف مفسرین نے فرمایا شریعت کے خلاف چلنے کا نام فساد ہے۔ شریعت کے خلاف چلنے کا نام فساد ہے۔ اب دیکھ لو مسلمان بھی فساد مچا رہا نہیں مچا رہا، شریعت کے خلاف چل کر، اللہ کی نافرمانی کر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے، یہ فساد فی الارض ہے۔ مسلمان بھی کر رہا نہیں کر رہا یہ کام؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، کھاؤ پیو مگر۔ اچھا یہ جو واقعہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ پھر آؤ پہلے واقعے کی طرف۔ یہ لوگ بولے تھے نا وہ من سلوا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے، مصری غذائیں چاہیے، اس واقعے کی طرف پھر عود ہو رہا ہے، لوٹنا ہو رہا ہے۔ دیکھیے کس انداز سے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا تھا۔ تم نے سے مراد ہم نے بنی اسرائیل، اور قرآن جس وقت اتر رہا ہے اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے۔ پھر اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں تو یاد کرو اس وقت کو تم نے کہا تھا۔ دیکھو جو لوگ کہہ چکے تھے وہ تو کبھی گزر گئے، لیکن قرآن جن کے سامنے اتر رہا تھا، قرآن جن سے مخاطب تھا، وہ ان کی اولاد تھی۔ یہود ان کی تو اولاد تھی بنی اسرائیل کی۔ تو باپ دادا کے کام کو بچوں کا کام کہا جاتا ہے، اور بچوں کے کام کو باپ دادا کا کام کہا جاتا ہے۔ باپ دادا کرے بھی تو بچوں کے اوپر آتا، بچے کرے بھی تو باپ دادا کے اوپر آتا۔ اس لیے قرآن نے کہا تم کہہ رہے تھے نا تمہارے باپ دادا سے ہم نے کہا یہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا، یعنی تمہارے باپ دادا نے کہا۔ اب غور کرو یہ کتنا خطرناک انداز تھا بنی اسرائیل کا، نبیوں سے یوں بات کی جاتی ہے، ایسے گستاخی کی جاتی ہے۔ کیا کہا؟ یا موسیٰ، کھلا نام لے لے، یہاں پر تو لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم تو کوئی بڑا ہے تو نام نہیں لیتے، صاحب بولتے، سار بولتے، پیشمام صاحب بولتے، سیٹھ صاحب بولتے، نام لیے تو ناراض ہو جاتے بول کے۔
اب یہ لوگوں کا انداز دیکھیں، یا موسیٰ، کھلا نام لے لی. کیا بولے؟ اے، یہ طریقہ ہے نام لینے کا. لیکن بنی اسرائیل کو دیکھو آپ، نام لے لیے نبی کا، کھلا سامنے بول رہے ہیں موسیٰ. کم سے کم ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی. بڑوں کا نام تو نہیں لیا جاتا نا. بیویوں کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہروں کا نام لینا ان کے لیے مکروہ ہے، اور اولاد کے لیے یہ مسئلہ ہے باپ کا نام لے کر نہ پکارے، وہ باپ کو باپ کہیں. جی بڑوں کا نام نہیں لیا جاتا. مکروہ سے مراد بہتر نہیں ہے، یہ مراد ہے. لقب سے پکارا جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ کہا کہ اے موسیٰ. یہ انداز ہوتا ہے. بے ادبی دیکھیے آپ. پھر آگے کیا کہنے لگے؟ لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کریں گے. انداز، ہرگز صبر نہیں کریں گے. علی طعام واحد، ایک طعام، کھانا، ڈش، ایک ڈش پر ہم صبر نہیں کریں گے. واہ، یہ انداز ہوتا ہے. اچھا آپ بولو، کھانا ان کے لیے ایک تھا دو تھا؟ دو تھے میاں. ایک من تھا، ایک سلوا تھا. لیکن مسلسل کھا رہے تھے نا، دونوں ملا کو ایک کر دیے، ختم. نہیں چاہیے ہم کو ایک کھانا. صبر، بہت صبر کر لیے. کب تک کھانا؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. حیرانی ہے، بول رہے آپ دعا کیجئے. کیا بول رہے؟ آپ دعا کیجئے لنا، ہمارے واسطے. ربک، اپنے رب سے. یہ انداز ہے. ہم سب مل کے دعا کریں گے اللہ سے. یہ بڑی بیگانگی سے کہنے لگے آپ دعا کیجئے اپنے رب سے. اچھا، یخرج لنا، وہ نکال دے ہمارے لیے. مما تنبت الارض، وہ غذائیں، وہ اناج جو زمین اگائے. انبت ینبتو، اگانا، جو زمین اگائے وہ اناج چاہیے ہمیں، وہ غلہ چاہیے ہمیں. آگے اس کی تشریح کرنے لگے. من بقلھا، بقل ترکاریاں، وقثائھا، اور ککڑیاں، وفومھا، اور گندم. فومن مانے گندم یعنی گھیوں. وعدسھا، اردو میں، وہ اردو کا بھی ٹرانسلیشن کرنا پڑ رہا آج کل، بڑا مشکل مسئلہ ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، مسجد حاضہ میں مغرب کے بعد بیان ہوگا بول کے بولے. نماز کے بعد ایک صاحب پوچھ لے مسجد حاضہ کہاں ہے؟ تو اس لیے پریشانی ہو جاتی، اس لیے ٹرانسلیشن کرنا پڑتا بھی. تو فومن، گھیوں، وعدس، عدس، مسور کی دال، وبصل، وبصلھا، پیاز. موسیٰ علیہ السلام بولے، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہو. من اور سلوا آسمان سے ڈائریکٹ اترنے والا ڈش اور غذا، اس کے مقابلے میں ادنا غذا کو مانگ رہے تم. ادنا غذا کون سی ہے؟ یہ ککڑیاں. وہ من سلوا کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ بولا کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. اچھا دوسرے اعتبار سے آپ سوچو، من اور سلوا کھا کے مسجد میں آنے سے تو روکا نہیں گیا نا، پیاز کھا کے آنے سے روکا گیا. اب یہ بول رہے ہیں پیاز چاہیے ہم کو، اس میں تو بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے پیاز ویاز کھائے تو کیا کرنا، مسواک کر کے تھوڑا سونف وونف کھا کے آنا. مسجد میں منع ہے، وہ گنہگار ہو جاتے ہیں پیاز، کچی پیاز کھا کے آنا. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے تھے کچی پیاز، تو میں بولا ارے بھائی کچی پیاز کھا کے ایسا کھانا کھا کے آنا منع ہے. تو وہ اس کی تشریح کر رہے صاحب میرے پاس، حدیث میں منع کیا کھا کے نہیں آنا، اور اندر کھانا کھا سکتے ہیں.
تو الفاظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، یہ الفاظ کو منشا سمجھنا ہے. بھئی ایک بدبودار چیز ہے، وہ مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اور نہیں صاحب حدیث میں جو ہے کھا کے نہیں آنا، ہم اندر بیٹھ کے کھا رہے تو وہ کھا کے آنا کہا ہوا. تو کہا گیا کہ تم تو اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدل رہے ہو. اگر یہی چاہیے اہبطو مصر، اترو ایک شہر میں. مصر سے مراد، شہر کو بھی عربی میں مصر کہتے ہیں. اترو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا ہے. سَأَلَ یسألُ مانے سوال کرنا، مانگنا. جو تم نے مانگا ہے تم کو وہ شہر میں مل جائے گا، وہی اریحا میں. جاؤ. اب اتنی ساری نافرمانیاں، شرارتیں، ہٹ درمیاں، گستاخیاں کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جو عذاب مسلط فرمایا قیامت کی صبح تک، وہ عذاب کیا ہے سنو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت. ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت. یہ ضریبہ ہے نا، ضریبہ کے بھی کئی معنی آتے ہیں. اب بھی گزرا قُلْنَا ضرب، ہم نے کہا مارو، تو وہاں ترجمہ تھا مارنے کا. یا ضریبت اعلیٰ کا ترجمہ ہو گیا مسلط کرنے کا. اور ایک آیت میں آپ پڑھیں گے اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو. عربی زبان ہے، ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہو جاتے. اے بچوں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. اچھا ذلت کس کو بولتے ہیں یہ تو معلوم ہے ہم کو، ذلیل ہو جانا، لوگوں کی نگاہوں میں گر جانا، یہ تو ذلت ہے. مسکنت کا ترجمہ کیا ہے؟ مسکنت کا ترجمہ ہے فقر، مال کی تنگی. مسکین بولتے ہیں نا، مسکین غریب ہے، مسکین ہے، مدد کرو بول کے. تو مسکنت کہتے ہیں مال کی کمی کو. اللہ نے بنی اسرائیل پر دو چیزیں مسلط فرما دی ہمیشہ کے لیے. ایک تو ذلت ان پر رہے گی اور دوسرے مسکنت ان کے اوپر رہے گی، فقر. چنانچہ جب سے اللہ نے یہ عذاب مسلط کیا، نہ ان کی کوئی مستقل حکومت ہے اور نہ ہی ان کے پاس مالداری ہے. یہ ذرا غور سے سننا اور مجھے خود اس کا جواب دینا ہوگا. کیوں؟ حالات اگر آپ دیکھیں گے اسرائیلیوں کے، اہل کتاب یہودیوں کے، تو اس کے برخلاف نظر آئیں گے. کیوں؟ وہ دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آج، اور دولت بھی ان کے پاس نظر آ رہی ہے. کیا بھائی ایسے ہی ہے نا؟ تو آیت کا جواب تو دینا پڑے گا نا. دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا؟ مفسرین نے جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے دنیا میں مستقل ان کی حکومت کہیں بھی نہیں ہے. دوسروں کے بل بوتے پر ان کو قوت ملی یا طاقت ملی یا ان کو جو ملک ملا، دوسروں کے بل بوتے پر ملی. سیاسی باتیں ہیں جو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ دوسروں کے بل، ان کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک دولت کی بات ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں میں جو صرف بڑے لوگ ہیں وہی مالدار ہیں، ورنہ ان کی عوام سب غریب ہے. سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ صرف چند لوگوں کے پاس دولت سمیٹنے کا ہوتا ہے. وہ چند لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس بھی دولت، ورنہ عوام میں غربت ہی ہے، اور اللہ کی کتاب کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے. اللہ کا غضب اترا، لعنت اتری، مسکنت چھا گئی، ذلت چھا گئی. اس کی وجہ کیا ہے ابھی ہم نے سن لیا. پھر بھی اللہ دوبارہ بیان فرما رہے ہیں ذالک، یہ اس وجہ سے ان کو سزا ملی
بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ کانو یکفرون بِآیاتِ اللہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یکفرون قرآن میں کفر اور ایمان بار بار آیا نا، تو اس لیے میں کبھی کبھی تشریح کرتے رہتا ہوں۔ یکفرون کفر سے بنا ہے، کفر کے معنی انکار کے جہاں آتے ہیں، اس کے اصلی معنی آتے ہیں چھپانے کے، اصلی معنی آتے ہیں چھپانا۔ اس لیے رات کو عربی زبان میں جہاں لیلن بولتے ہیں وہاں کافر بھی بولتے ہیں، کیونکہ رات بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے زمین میں چھپاتا ہے۔ اور یہ لفظ یہ معنی میں بھی عجب الکفار نباتہ، کسانوں کو، کفار کو، کسانوں کو زمین کا سبزہ اچھا لگتا ہے۔ اور انکار کے معنی بھی آتے ہیں، ناشکراپن کرنے کے بھی معنی آتے ہیں یکفرون کے۔ اب یاد رکھیں گے تو پھر عربی زبان ہے، آپ کو مزہ آئے گا، قرآن کا ترجمہ سننے میں آسانی ہوگی۔ کانو یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں سے مراد نبیوں کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، انکار کرنا۔ اور ان کا جرم یہ بھی تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ قوم جس نے نبیوں کو نہیں چھوڑی تمہیں اور مجھے چھوڑ دے گی؟ نبیوں کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ در منصور تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ایک دن میں 300 نبیوں کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایک وقت میں کئی نبیوں کو بھیجتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے، قتل کرنے کے لیے گئے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، لیکن اقدام قتل ہی ہے، اقدام قتل ہی ہے۔ نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھتے تھے، اس لیے ان پر جو سزا مسلط ہوئی وہ ذلت اور مسکنت کی ہے، جو دائمی طور پر ان پر رہے گی، اس میں یہ مبتلا رہے گی۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، کافی وقت ہو چکا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے 61 تک کی آیات تھی، جن کا ترجمہ تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور قوت نصیب فرما، تادم حیات ایمان اخلاص صحت پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی اور اپنے کلام پاک کی محبت پیدا فرما۔ سنتوں کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، نظر بد سے، جادو ٹونا آسیب و اثرات سے، ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما۔ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما۔ ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما۔ دینی جماعتوں، تحریکوں، مسجدوں، مکاتب، مدارس کی حفاظت فرما۔ خدام دین کی حفاظت فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو
عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرما، جو کچھ مانگا گیا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے شایان شان ہم سب کو عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔